ایک وقت تھا کہ صوفی ازم دنیا پہ چھایا ہوا تھا، بلکہ دلوں پہ حکومت صوفی ازم کی تھی۔ آج کیوں ایسا وقت ہے کہ ہم دفاعی پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں جیسا بتائیں گے، ہم صوفی ازم کا دفاع کر رہے ہیں، اس کا پرچار نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ اور پھر اس کا حل کیا ہے کہ کیا وقت آئے گا کہ پھر دوبارہ صوفی ازم اس دنیا پہ چھائے گا؟ پیارا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے اس میں دو بات کہ پہلے صوفی ازم کیوں تھا، اب کیوں نہیں۔ ہمارے جو مدارس تھے نا، جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا تھا، تو وہاں مدارس میں جب تعلیم دی جاتی تھی تو تعلیم کے بعد وہاں ذکر کے حلقے بھی ہوتے، یعنی یہ ضرب اندھا ہوگی وہیں لگائی جاتی، تزکیہ وہیں کیا جاتا، اور اس کے بعد جو صاحب منصب ہوتا تھا جب وہ آ کر بیٹھتا خانقاہ میں تو وہ دینی حوالے سے بھی مضبوط ہوتا تھا، روحانی حوالے سے بھی مضبوط۔ بعد میں یہ ہوا کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے تھے، مدارس، وہاں صرف علم رہ گیا، اور وہ جو ذکر کے حلقے تھے وہ ختم ہو گئے، اور وہ جو خانقاہی نظام تھا وہ بدقسمتی سے جہاں حال پہ نظر ہوتی تھی وہاں مال پہ نظر ہو گئی، اور وہاں پہ علم نہ رہا، صرف شوق سے بازیاں رہ گئی، تو ہمارا وہ نظام جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ایک اور وجہ بھی رہی، اور وہ یہ رہی کہ ہم نے بزرگوں کی صرف کرامات بتائی، ان کی تعلیمات کو نہیں بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج لوگ صوفی ازم کوئی ایسی بات کریں تو وہ صرف کرامت سننا چاہتے ہیں، ان کی تعلیمات پوچھو تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے اور ان کی کتنی دین کے لیے خدمات رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اور ایک بات اور ہے جو بڑی اہم ہے اور جو آپ فرما رہے تھے اسی طرف ہم لوٹیں گے، اس کی وجہ ہے کہ یہ جو آج میٹاورس کا دور ہے، 5G اور ویب 3 کا دور شروع ہو گیا ہے، اب یہاں سکون قلب سے تو ہم پہلے ہی واقف نہیں تھے، وہ جو مینٹلی سکون تھا وہ بھی اب ختم ہو گیا، تو اب واپس دنیا اسی طرف جا رہی ہے، وہ سکون ڈھونڈ رہی ہے، اور وہ سکون انہی حلقوں میں ہے، انہی محافل میں ہے، اور انہی جگہوں پر ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اور ان لوگوں کے پاس ہے کہ جو اس ذکر کی اور اس حلقے کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس طرف واپس یہ سفر اب اسٹارٹ ہونا ہے، دوبارہ ہونے لگا۔ السلام علیکم، تسلیم صاحب، میرا نام احمد ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ فیض کتنے دیتے اور فیض سے تعقیل کا کیا تھا، فیض کسے کہتے ہیں، اور ہم کسی کا بزرگ کا کہ اللہ والی کا فیض سے تعقیل کا۔ فیض کسے کہتے ہیں اور فیض کیسے نصیب؟ فیض پہلے تو آپ سمجھے لیں کہ دو باتیں، یہاں اکاؤنٹس کے اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوں گے، ایک اصطلاح ہماری یہاں استعمال ہوتی ہے ٹینجیبل، اور ایک ہوتی ہے انٹینجیبل۔ ٹینجیبل وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے، اور انٹینجیبل جو نظر نہیں آتی۔ جیسے مجھے پیاس لگی ہے، یہ پانی ہے، یہ ٹینجیبل ہے، نظر آ رہا ہے۔ پیاس کیا ہوتی ہے؟ کھانا نظر آئے گا تو بھوک نظر نہیں آتی۔ اسی طرح فیض جو ہے وہ کسی شے کا نام نہیں کہ میں بتاؤں کہ یہ فیض ہے، ایسی کوئی چیز نہیں کہ میں اٹھا کر آپ کو بتا دوں کہ جی یہ فیض ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس پر فیض ہوتا ہے نظر ضرور آتا ہے۔ اب فیض ہوتا کس پر ہے اور ملتا کیسے؟ دیکھیے فیض اسے بالکل نہیں ملتا جو فیض لینے کے لیے بیٹھا، پہلی بات تو اسے تو بالکل بھی نہیں کہ جو اپنے مفاد کے لیے آ کے بیٹھے کہ مجھے یہ چیز نہیں۔ فیض پانے کا ایک ہی طریقہ، وہ فیض کسی سے بھی آپ حاصل کریں، والدین سے فیض پانا ہو، استاد سے فیض پانا ہو، کسی اللہ والے سے فیض پانا ہو، فیض پانے کا طریقہ ایک ہی، اور وہ کیا ہے کہ آپ کی جو محبت ہے وہ جتنی بڑھتی چلی جائے، عقیدت آپ کی جتنی بڑھتی چلی جائے، جتنا وہ آپ کے تصور میں رہے گا، اور جو آپ کی ذاتی کائنات، ایک ہوتی ہے آپ کی ذاتی کائنات، ذاتی کائنات میں کیا ہے؟ آپ کا مال ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کی جو چیزیں ہیں، آپ کی ذاتی کائنات میں جتنا حصہ اس کے لیے ہوگا، اس کی کائنات میں اتنا حصہ آپ کے لیے ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی آپ نے اپنے اندر جتنا خیال اور عقیدت آپ نے رکھی ہوئی ہے، ہما وقت اگر اسی کا خیال ہے، اس کے لیے آپ کی ذاتی مالی ہر کائنات حاضر ہے،
تو وہاں سے آپ کو فیض ملنا شروع ہو جائے. آپ نے وقت دینا ہے، وقت کی بات آئے، مال کی بات آئے، خیال کی بات آئے، تو جس سے بھی آپ فیض لینا چاہتے ہیں، جتنا حصہ آپ رکھتے ہیں ان کے لیے، فیض جس پر ہوگا اس سے خوف ختم ہو جائے گا. اس سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ جس کو دوست بناتا ہے اسے دو تحفے دیتا ہے. پہلا تحفہ کیا ہے؟ لا خوف علیہم، اس سے خوف ختم کر دے. اور دوسرا تحفہ کیا ہے؟ ولا هم یحزنون، اور اس سے حزن و ملال بھی ختم ہو جاتا ہے. کہ جس پر فیض ہوتا ہے اس کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے، اندیشے ختم ہو جاتے ہیں، اسے نہ آنے کا غم ہے نہ جانے کا غم ہے. دوسری بات یہ کہ جس پر فیض ہوتا ہے اسے جتنا حاصل کر کے خوشی ہوتی ہے اتنا اس کی راہ میں تقسیم کر کے اسے خوشی ہوتی ہے. یہ فیض والے کیا گا؟ فیض والے کا درجن 13 ہوگا. وہ ضرورت سے جو طے ہوگا اس سے بھی زیادہ دے گا. معاملات میں آسان ہوگا، معاف کرنے میں جلدی کرے گا، جھگڑے میں نہیں پڑے گا. وہ زیادہ پیچیدہ آدمی نہیں ہوگا، سادہ آدمی ہوگا. یہ علامات ہیں اس کی کہ جس پر فیض ہے. تو فیض کے لیے صرف محبت کا تعلق ہے. عقیدت بڑھاتے جائیں فیض ملنا شروع ہو جائے گا. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض چاہیے، بس ہمہ وقت ان کی یاد میں رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، باوضو رہیں، فیض ملنا شروع ہو جائے. ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں، فیض ملنا شروع ہو جائے. سمپل طریقہ ہے فیض پانے. اسی طرح والدین کا فیض چاہیے تو وہاں بھی یہی فارمولہ اپلائی ہوگا. ایک آپ نے فرمایا کہ معاف کرنے کا، معاف کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی معاف کر دیا جائے، بالکل صحیح بات ہے. معاف کرنے والا بڑا شخص ہو جائے. ایک لمٹ ہوتی ہے، مطلب شریعت کے اندر بھی ایک لمٹ رکھی ہے معاف کی. وہ ذرا لمٹ ڈسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہم جو ناسمجھ صفر مکتب لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے. بڑا اہم سوال ہے جس کو عموماً ہم کلیئر نہیں کر پاتے اور اس سے بہت سارے خدشات پیدا ہوتے ہیں. بدلہ بھی بندہ لے سکتا ہے، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ ہے اور کان کے بدلے کان ہے، تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہے. اسلام نے تو بدلہ لینے میں کوئی، لیکن معاف کرنے کو اسلام نے مقدم رکھا ہے کہ وہ بڑا ہے جو معاف کرے. اچھا، اب بدلہ لینے کا جہاں تک تعلق، فی زمانہ میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر کوئی کہتا ہے جی میں نے بدلہ لینا ہے اس سے، وکیل صاحب کو کوئی کیس کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، وکیل صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تم کیس کرو، یہ جو بندہ ہے تمہارے پاؤں پکڑ لے گا. اور جب کیس داخل ہو جاتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ شخص وکیل صاحب کے پاؤں پکڑ رہا ہوتا ہے کہ بھائی میرا کیس تم میری جان کیوں ہوا. کیونکہ ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے یہاں پر وہ انتہائی پوسیدہ ہو چکا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ معاف کرنے میں زیادہ فائدہ ہے. ویسے بھی فائدہ ہے لیکن آج کے دور میں چونکہ وہ انصاف کے تقاضے ہیں، ایک بات. دوسرا، معاف کرنے کا تعلق آپ کی ذات سے ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے. یعنی میں ذاتی طور پر اگر کسی نے مجھے نقصان پہنچایا ہے تو میں اس کو معاف کرنے کا اہل ہوں، لیکن اگر کسی نے قومی نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے معاف کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یعنی میرے اختیار نہیں ہے کہ میں اسے معاف کر دوں. یعنی ایسا شخص کہ جس نے قوم کا نقصان کیا، قومی چوری کر دی، اس کو میں معاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ذاتی طور پہ اگر کسی نے مجھے گالی دی، کسی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، میں بڑا دل کرتے ہوئے اسے معاف کر دوں. میں کسی نے میرا تھوڑا سا مال کھا لیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، کوئی بات نہیں. ذاتی طور پر میں معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہوں، اور مجھے اگر وہ میں کر لوں تو اس سے مجھے بہت سارے روحانی فائدے ملیں گے. لیکن قومی سطح پر میں کسی مجرم کو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. طریقت کے حوالے سے آپ نے بات کی. طریقت پہ یہ کیا ہمارے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو یہ بتائیں کہ شریعت ضروری ہے طریقت کے لیے؟ ہم نے بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا کہ جہاں طریقت اور شریعت دونوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. شریعت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے اور طریقت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. جو صوفیزم کا جو اصل کانسیپٹ تھا، وہ جو اللہ بذکر اللہ و تطمئن القلوب، جو بیسکلی جو کانسیپٹ تھا وہ تو بالکل آؤٹ. تو اس کی بھاری ذمہ داری کس طرح آئی؟ عوام الناس تک ذمہ داری آئی. آپ جو بیان کر رہے ہیں اس وقت، جو آپ کا بیان کرنے کا بڑا سلیس انداز ہے وہ عوام الناس کے لیے.
جب ممبر پہ بیٹھے ہوئے کوئی عالم یا کوئی بھی شخص بیٹھا ہوا وہ عوام الخاص کی بات کر کے جب ممبر پہ سمجھائے گا تو وہ کیسے سمجھ میں آئے گی؟ نہ طریقت سمجھ میں آئے گی نہ شریعت سمجھ میں آئے گی۔ شریعت جو ہے وہ بنیاد ہے، شریعت بنیاد۔ اب اس کے اوپر پہلا مالا آ گیا طریقت کا، پھر معرفت ہے، پھر حقیقت کی منزل ہے۔ یہ راہ سلوک کا ایک راستہ ہے، لیکن وہ راستہ سب کے لیے نہیں۔ کوئی خاص ادھر جانا چاہتا ہے تو اسے پیر کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے یہ سب چیزیں نہیں، وہ قرآن اور سنت پر عمل کریں، جو بیسک چیزیں ہیں ان پر عمل کریں، ان کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ یعنی اگر آج کے دور میں ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے 5 وقت کی نماز پڑھے اور رزق حلال کھائے تو وہ بلی ہے آج کے دور کا۔ اتنا مشکل دور ہے یہ، تو دین کو بڑا سمپل کیا جائے۔ اچھا، اب جو لوگ شریعت اور طریقت کا مذاق اڑاتے ہیں، بنیادی طور پر وہ جہالت کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہو کہ جس کا دین و مذہب سے کوئی لینا دینا نہ ہو، اس نے لبادہ ہو سکتا ہے صوفی کا پہنا ہو۔ وہ جو اقبال نے بات کی، زمانے میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں عزا و رہزن بھی پھر، یعنی ہر جوبہ و دستار والا صوفی نہیں ہوتا۔ اس روپ میں بڑے شکاری گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے یعنی جیسے شکاری ہوتا ہے نا، وہ پرندوں کی بولی بولتا ہے تاکہ وہ پرندہ اس کے پاس آئے اور وہ اس کو پکڑ لے۔ اسی طرح بہت سارے دین کے بھی لبادہ اٹھ کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ کہ ایک شخص تھا، اللہ والے کے پاس آیا، کافی دن رہا اور پھر واپس جانے لگا۔ انہوں نے پوچھا تم آئے کیوں تھے؟ اس کا حضور میں اس لیے آیا تھا کہ میں نے سوچا کہ آپ کے پاس بہت ساری کرامات ہوں گی، آپ بہت بڑے ولی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے تو کوئی آج تک کرامت نہیں دیکھی آپ کے اندر۔ اچھا، آپ نے فرمایا پھر؟ کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خوشی سے جاؤ، لیکن صرف ایک بات مجھے بتاؤ کہ کیا کبھی خلاف شریعت کوئی کام کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے؟ یا نہیں جی آپ کو نہیں دیکھا۔ کہ یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ استقامت جو ہے دین پر، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اگر کوئی شریعت پر عمل نہیں کرتا تو وہ پیر نہیں ہو سکتا، اس کے روپ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، پیر کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کا خیال رکھا کریں، شریعت کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بظاہر وہ اسلام کے دشمن۔ السلام علیکم، محمد شفیع رضا۔ حضرت آپ نے ایک دریا کی اگزامپل دی کہ دریا بہتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، وہ خشک بھی ہو جاتا ہے تو اس کی زمین اتنی نمی ہوتی ہے کہ اس میں ہم فصل اگا سکتے ہیں، وہ دیتی رہتی ہے۔ اب ایک زمانے جس زمانے کے اندر ہے، فقیر بہت زیادہ ہو گئے، وہ مانگتے اللہ کے نام پہ دے دے بابا۔ اب دل میں تو یہ آتا ہے کہ اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں، جیب میں جو بھی ہے بندہ دے دے، کیونکہ اللہ نے دیا ہمیں جو بھی دیا ہے۔ لیکن پھر لمیٹیشن یہ بھی آتی ہے کہ بہت لوگ منع بھی کرتے ہیں کہ تو پیشہ وار فقیر ہے۔ تو ان کو کس طرح سے پھر اس چیز کو مطلب کس طرح سے ڈیفائن کیا جائے کہ اگر کوئی ہم سے مانگ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دے بابا، تو ہم اس پہ کیا ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے، تھوڑا سا یہ ڈیفائن کر دیں۔ ایک دوسرا سوال یہی ہے کہ ہم لوگ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی رغبت و دوڑ میں لگ جاتے ہیں، لیکن ایٹ دا مومنٹ ایک طرح سے کچھ فیزز آتے ہیں کہ ہمیں فوراً تو اچیومنٹ نہیں ملتی، کچھ ٹائم بعد ملتی ہے۔ تو اس دوران جب فیز کو اچیو نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے، تو یا پھر ہم فرسٹریٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز مجھے کیوں حاصل نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو جب وہ فیز آئے تو اس فیز کو کس طرح اوور کم کیا جائے؟ بہت شکریہ۔ پہلا سوال آپ نے کیا کہ پیشہ ور بھکاری بہت ہو گئے شہر اور بھرمار ہے۔ یہ واقعی اتنا بڑا مسئلہ ہے اس وقت کہ چونکہ یہ اوپر سے شروع ہے، ہم تو کامیاب وزیر خزانہ بھی اسے سمجھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا کشکول لے کر باہر جائے ماؤنٹین ہے، پورا معاشرہ ہی مانگنے پہ لگا ہوا ہے۔ آپ کہیں بھی چلیں، جو دین ہمیں دینا سکھاتا ہے تو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا۔ اب دیکھیے اس واقعے میں بہت بڑا میسیج ہے، اس کو سمجھیے گا۔ حضور میں بڑا غریب ہوں، میری مدد کیجیے۔ اللہ کے معبود نے فرمایا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے، ایک کمبل، لے کر آؤ۔ لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بولی لگاؤ۔ 2 درہم میں وہ سامان بکا۔ کیا بکا؟ ایک پرانا کمبل اور ایک پیالہ۔
میرے حضور چاہتے تو صحابہ سے فرماتے کہ اس کی مدد کرو، غریب آدمی ہے، لیکن اسلام کا اسلوب دیکھیے، طریقہ دیکھیے میرے حضور کا. میں کہ 2 درہم دیے گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم سے اس نے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر جاؤ، اور دوسرے درہم سے ایک کڑھاڑا خرید کے لاؤ. وہ کڑھاڑا خرید کے میرے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. سید عالم نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا اور اسے عطا فرمایا. میں جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، 15 دن بعد آنا. وہ شخص جب 15 دن کے بعد آیا تو خوشحال ہو چکا تھا. اسی طرح جب مہاجرین پہنچے مدینہ منورہ تو انصار نے اپنے گھر بار پیش کیے. تو کچھ انصار آئے کہا حضور ہم اپنے باغات جو ہیں وہ بھی مہاجرین کو دے دیں. حضور نے فرمایا نہیں. جو صحابہ تجارت کرتے تھے وہ جب مدینہ منورہ پہنچے انہوں نے کہا ہمیں آپ کی کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف بازار کا رستہ دکھاؤ. اور دوسرے اصحاب جو تجارت نہیں جانتے تھے، کام کرنا جانتے تھے، ان کے لیے جب انصار نے کہا کہ باغات دے دیں، حضور انہیں باغات نہ دو بلکہ ان کو کاشتکاری پر لگاؤ، اور جب فصل پک کے تیار ہو جائے تو اس فصل میں سے ان کو بھی حصہ آ کر، تاکہ انہیں محنت مزدوری کرنا آ جائے. بات سمجھ. دین جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مچھلی لا کر نہ دو، جال لے کر دے دو اور اسے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاتا. پاؤں پہ کھڑا. اور میں آپ کو عرض کروں، جب غزوہ خیبر ہوا تو تمام مہاجرین صحابہ نے جتنی چیزیں لی تھی انصار سے ساری واپس کر، یعنی معاشرہ خوشحال ہو چکا تھا. اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو یہ دور تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی موجود نہیں تھا. مسلمانوں کا وہ سنہری دور بھی گزرا ہے. آج بھی ابھی میں 4-5 دن پہلے میرے ساتھ سہیل اشرفی صاحب بھی میرے ساتھ تھے، عمان میں تھے. پورے عمان میں ہمیں ایک بھی بھکاری نظر نہیں آیا. میں تقریباً وہاں کوئی 16-17 دن رہا نہیں کیا. اور جیسے ہی میں ایئرپورٹ پہ اترا شام تک 10-12 منٹ بھی کیا ہوا انہوں نے. اچھا پھر وہاں ایک اور چیز بھی تھی، وہاں بھیک دینے پہ بھی انہوں نے وہ پکڑ لیتے ہیں کہ تم نے دی کیوں، ہم نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، کسی کے پاس نہیں ہے وہاں سے آ کے لے جائے. یہ جو ہمارے یہاں ایک کلچر بن گیا نا، ہم لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا نہیں کرتے، بس تھوڑا 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 تھوڑا، اور پھر وہ تھوڑا تھوڑا سے پورا معاشرہ جو ہے وہ. مجھے یاد ہے، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 20-25 سال پرانی بات ہے. تو وہ ایک حاجی صاحب تھے ہمارے، حاجی عبدالغفار صاحب. تو وہ میں نے چونکہ میرا تعلق بچپن ایک غریب علاقے میں گزرا، تو حاجی صاحب مجھے کہتے ہیں تمہارا علاقہ غریب ہے، وہاں کچھ راشن وغیرہ دے کے جاؤ، میں لے کر آتا ہوں. آپ یقین کریں ہم کسی غریب سے غریب گھر میں جاتے ہیں نا، دروازہ بجاتے تھے، وہ پوچھتے تھے کوئی مائی باز نکلتی، کوئی ضعیف آدمی، کہ زکوٰۃ تو نہیں؟ حاجی زکوٰۃ نہیں چاہیے، فطرہ ہے نہیں چاہیے، منع کر دیتے. آج یہ حال ہے کہ آپ نمائش چورنگی پہ کھڑے ہو جائیں اور پیچھے بڑا بینر لگا دیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ کے کپڑے نوچ کے لے جائیں. یعنی لوگوں کی حس ختم ہو گئی. ہم لوگوں کو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے کچھی میمن ایک برادری بیٹھی ہوئی ہے، تو اپنے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو صاحب مال لوگ ہیں، ان کو چاہیے ہر سال 2-3 لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں. یہ سب سے پیارا طریقہ ہے جو ہمارا دین سکھاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، رمضان میں رمضان آتا ہے راشن کے تھیلے رکھ لیں گے، ایک ایک بانٹنا شروع کر دیں گے، فوٹو سیشن ہوگا. کیا اگلے سال بھکاری ختم ہو جائیں گے، غربت ختم ہو جائے گی؟ یا یہ جتنی بڑی بڑی NGOs آئی ہیں، ان کے آنے کے بعد غربت ختم ہو گئی، بڑھتی جا رہی، کہ لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑتی جا رہی. تو لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، روزگار سے وابستہ. یہ دین سکھاتا ہے. دین کہتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے. ٹھیک، پہلا سوال تھا بیٹا. دوسرا کیا تھا آپ کا کہ بندہ چلتے چلتے ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا مینٹور اپنی زندگی میں شامل کریں.
کہ بار بار اس کے پاس جائیں, جب بھی ڈی موٹیویٹ ہوں اس کے پاس جا کے بیٹھیں, اس کو بتائیں کہ یہ پرابلم آ رہی, اور اس شعبے کا کامیاب آدمی ہو تاکہ وہ آپ کو بتائے کہ بیٹا اس طرح ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, اس کو یوں کر لو, تم اس مسئلے سے نکل جاؤ. جب کوئی مینٹور نہیں ہوتا نا تو بندہ پھر کہیں نہ کہیں گھبرا جاتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم. اچھا سر, یہ دور حاضر میں جو بڑھتے ہوئے فتنے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم صوفیہ کرام کی تعلیمات کو کس طرح عام کریں, کس انداز سے کام کیا جائے؟ سوشل میڈیا بھی ہے, بہت سارے پلیٹ فارم بھی ہے, لیکن آپ کی کیا رہنمائی ہوگی اس پر؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیمانے پر ایک گیدرنگ جو ہے وہ اپنی رکھی جائے, اور اپنے علاقے میں آپ کے جو بھی اس طرح کا کوئی بندہ ہو اسے بٹھا کر اس طرح کی محفلیں منعقد کی جائے. ضروری نہیں اتنے بڑے ہال میں, کسی بھی جگہ پر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.